نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون آمنت باللہ وبآیاتی۔ ہم نے تاریخ میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جو لمحوں سے خطا ہوئی تو پھر صدیوں نے سزا پائی۔ اس وقت کرۂ ارضی پر لگ بھگ تقریباً 56-57 اسلامی ممالک ہیں، اور ان میں سے اکثر و بیشتر امریکہ کی کالونیاں ہیں، اور ان مسلمان ممالک میں جو مسلمان حکمرانی کر رہے ہیں وہ امریکہ کے غلام اور پٹھو ہیں، بالخصوص عرب ممالک۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے، اپنی طرف سے ایک دیپ جلانا چاہتا ہوں، چراغ روشن کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ ویڈیو کہاں تک پہنچے گی، یہ آپ پر منحصر ہے۔ 3 اسلامی ممالک ہیں جن پر امت مسلمہ کو کڑے وقت میں، مشکل وقت میں امید ہوتی ہے۔ ان 3 اسلامی ممالک کے سربراہان سے ایک گزارش اور درخواست عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 3 ملک کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر پاکستان۔ شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، 7 سمندروں پار بھی اگر کوئی ملک اسلامی ہے، وہاں پر مسلمان آپس میں گفت و شنید کرتے ہوں گے، گپ شپ لگاتے ہوں گے، جب کبھی بھی تو سینہ چوڑا کر کے وہ یہ کہتے ہوں گے کہ مسلمانوں میں بھی ایک ملک ایسا ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، نیوکلیئر پروگرام ہے، اور خدا نخواستہ جب کڑا وقت آیا، مشکل آئی، اور ہماری سرپرستی کرے گا وہ ملک۔ یہ 7 سمندروں پار مسلمانوں کا یہ گمان ہوگا، غالب گمان کے تحت یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ ان کی سوچ ضرور ہوگی، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ خوش فہمی میں ہیں کہ ہم نے جسے ہم شہ رگ سمجھتے ہیں اس کی حفاظت ہم نہیں کر سکے تقریباً پچھلے 75-80 سالوں میں، بلکہ گزشتہ 5 سالے میں جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا، وہاں کے مسلمانوں کے جذبات ابھرے، ولولہ بیدار ہوا، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، صرف کمانڈ کرنا تھا، انہیں لیڈ کرنا تھا، انہیں چلانا تھا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا، لیکن ہم خواب خرگوش میں رہے اور وہ مسلسل محصور رہے، ان پر کرفیو لگا رہا، 1 دن 2 دن 10 دن 50 دن 100 دن سے بھی زیادہ جب ان پر کرفیو لگا رہا، وہ محصور رہے، اور ان کا وہ جذبہ دب کے رہ گیا، وہ ولولہ دب کے رہ گیا۔ ہم جسے شہرگ سمجھتے ہیں ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اے دور دراز کے رہنے والے مسلمانوں، ہم ملک پاکستان سے امیدیں نہ لگاؤ، امیدوں کی ایک جگہ ہے اور وہ اللہ کا دربار ہے، وہیں پر امید لگا کے رکھو۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ماضی قریب میں برما میں کیا کچھ نہیں ہوا، کون سی قیامت نہیں ٹوٹی، لیکن ہماری طرف سے کوئی پائیدار بیان بھی نہیں آیا۔ اور حال میں دیکھیں فلسطین کے اوپر کیا کچھ نہیں ہو رہا، وہاں پر بکھرے ہوئے بچوں کے اعضاء، وہاں پر ماؤں بہنوں بیٹیوں کے جلتے ہوئے آنچل، وہاں مسجد اقصی کی قسم پرسی، وہاں پر بوڑھوں اور زخمیوں اور اسپتالوں پر بمباری، وہاں پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن ہماری طرف سے ہم، اے دور دراز کے رہنے والوں، ہم بے حس ہیں، ہم بہرے ہیں، ہم اندھے ہیں، اور صاف لفظوں میں کہیں تو ہم بے غیرت بھی ہیں۔ بزم خیش ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم غیرت مند ہیں، ہم بڑے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن یہ اپنے گمان میں، اپنے دل میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنی رشتہ داری میں، اپنے اقارب میں، پاکستان کے شناختی کارڈ میں ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، غیرت مند ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے، ایمان آ گیا تمہارے اندر، انتم الاعلون، تم غالب آ جاؤ گے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین،
تم غالب آ جاؤ گے، تم حاکم بن جاؤ گے، تم دنیا پر حکمرانی کرو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اب امت مسلمہ حاکم ہے یا محکوم، امت مسلمہ غالب ہے یا مغلوب، امت مسلمہ شرق و غرب شمال و جنوب میں گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہے یا خوشحال ہے؟ اگر خوشحال ہے، غالب ہے، پھر تو ایمان والی ہے سمجھو، اور اگر گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا قرآن سچا ہے۔ اگر ایمان والے ہوتے نا تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں۔ بہرحال 3 اسلامی ملک ہیں کہ پوری امت مسلمہ ان سے امید لگا کے بیٹھتی ہے۔ پہلے نمبر پر پاکستان۔ آج میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو طاقت ہے ان سے گزارش کر رہا ہوں، بالخصوص عزت مآب جناب حافظ جنرل عاصم منیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اپنی پارلیمنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں، ان کے ممبران سے بھی، کہ اجازت دیں، حکم دیں ان کو۔ آرمی ایک ادارہ ہے، خود سے وہ کچھ نہیں کر سکتا، مشہور یہی ہے کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، تو باقی ممبران حکم دیں اور اجازت دیں آرمی چیف صاحب کو۔ اور آرمی چیف صاحب آپ سید ہیں، آپ کی رگوں میں حضرت حسین کا خون دوڑ رہا ہے، آپ کی رگوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خون گردش کر رہا ہے۔ غیرت، حمیت، جرت، بہادری، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا کرتی تھی۔ آپ ان کی اولاد سے ہیں، خدا را آپ کے پاس مختصر وقت ہے، یہ بچوں کے بکھرے ہوئے چیتھڑے، یہ گوشت کی بوٹیاں، یہ بچوں کے آنسوں اور ان کی آہ و بکا کو محسوس کریں۔ اور آپ بڑے منصب، بڑے عہدے پر ہیں، میں نہیں کہتا کہ فوراً ابھی تیاروں کا رخ اس طرف موڑیں، اپنے علم کے مطابق کچھ اچھا سٹینڈ لیں۔ آپ بڑے خاص ہیں، بڑی خاص عہدے پر ہیں، عنقریب آپ عام ہو جائیں گے، مختصر وقت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے باجوہ صاحب کو مغربی ممالک کی سڑکوں پر دائیں بائیں دوڑتے ہوئے، نہ ہٹو بچوں کا شور ہے، نہ کوئی سلوٹ ہے، نہ کوئی اس کو سلام کرتا ہے، بس دائیں بائیں دوڑ رہا ہے جیسے میں ہوں، عام بندہ بن جاتا ہے۔ جب تک یہ کرسی ہے آپ کے پاس، بڑے خاص ہیں، کچھ خاص سٹینڈ لیں جنرل صاحب۔ مختصر وقت ہے، دنیا کی زندگی مختصر ہے، لیکن اس کرسی کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی آنکھوں کے سامنے کتنے جرنیل یہاں پر آئے، بیٹھے اور چلے گئے، اسی طرح آپ بھی چلے جائیں گے، آپ عام ہو جائیں گے۔ عام ہونے سے پہلے جنرل صاحب کچھ خاص کر لیں، کچھ خاص کر لیں۔ وہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں آپ کی طرف امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ خدا را کر لیں۔ آپ کے باہر ممالک سے بڑے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے، اپنے تعلقات لڑائیں، چین سے مشورہ کریں، اور کم سے کم مصر کو فورس کریں کہ وہاں بارڈر پر جو مجبور، مقہور اور وہاں پر جو مظلوم، زخمی مائیں بہنیں، بیٹیاں، بزرگ وہاں پر جو کھڑے ہیں، مصر کو مجبور کریں کہ وہ بارڈر کھول دے اور ان مہاجرین کو قبول کر لے اور پاکستان میں لے کر آئیں۔ عوام یہاں پر فلسطین کے عوام کو رکھنے کے لیے تیار ہے۔ جنرل صاحب خدا را کچھ نہ کچھ سٹینڈ لیں، یہ وقت آپ کے پاس مختصر ہے، یہ دنیا بھی چلی جائے گی، 50-100 سال کے بعد ہم اس زمین پر نہیں ہوں گے، سما 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، پل کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ گزارش کرتا ہوں جنرل صاحب خدا را قدم اٹھائیں اور کچھ اچھا سٹینڈ لیں۔ اور دوسرے نمبر پر امارت اسلامیہ افغانستان، ان کے بزرگوں سے کہتا ہوں کہ آپ بڑے ہیں، اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بڑا علم ہے، بڑا تقویٰ ہے، اللہ نے آپ میں سے چند لوگ ایسے ہیں جن کو استعمال کر کے امارت اسلامیہ اور خلافت کا کام آپ سے لیا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ بھی کچھ سنیں، آپ بھی کچھ دیکھیں، آپ بھی دائیں بائیں کچھ محسوس کریں کہ امت کی بچیاں آپ کو بلا رہی ہیں۔ ہائے کاش وہ مائیں بھانج ہو گئیں یا مٹی کھا گئی، مٹی سے مل گئیں، جو صلاح الدین ایوبی پیدا کیا کرتی تھیں، وہ مائیں مٹ گئیں، مر گئیں، مٹی سے مٹی ہو گئیں، جو صدام حسین جیسے جرنیل پیدا کیا کرتی تھیں۔ جنرل مبین صاحب، آپ کی اینک کا نمبر کچھ کم ہے، اس کو تھوڑا چینج کر لیں۔ آپ کو پاکستان کی بارڈر پر مسلمان فوجی تو نظر آ جاتے ہیں، ان پر آپ فوراً چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہادری کے اور سینہ چوڑا کر کے اور بڑے عجیب و غریب قسم کے
بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو فلسطین میں لٹتی ہوئی ماؤں کی عزت نظر نہیں آ رہی؟ جنرل مبین صاحب، آپ کو امت مسلمہ کا جرنل بننا چاہیے، ہم آپ کو جرنل مانتے ہیں، لیکن اس طرح کی حالات میں نہیں کہ امت کی بیٹیاں رل رہی ہوں اور آپ پاکستان کے مسلمان فوجیوں پر اپنی بہادری دکھانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ نہ جنرل صاحب، آپ کو پھر وہاں کے لوگ جرنل مانیں گے، ہم یہی مانیں گے کہ چند دہشت گردوں کے آپ کمانڈر ہیں اور بڑے ہیں بس۔ خدا را آپ قابل احترام ہیں ہمارے لیے، آپ بھی اور ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب بھی۔ آپ کے جوتے اگر مل جائیں، یہ امامہ جس طرح سر پہ رکھا ہوا ہے اس کو اعزاز سمجھتے ہیں، اسی طرح آپ کے جوتوں کو بھی اپنے سر پہ رکھنا اعزاز سمجھیں گے، لیکن اس وقت جب امت مسلمہ کی بچیوں کی پرسان حالی کریں گے آپ۔ وگرنہ جنرل صاحب، پاکستان کے مسلمان فوجیوں کی نقل و حرکت پر آپ کی نظر ہے، یہود و ہنود کی فوجیوں کی نقل و حرکت پر آپ کی نظر کیوں نہیں ہے؟ آپ امارت اسلامیہ کی فوج کے کمانڈ کر رہے ہیں اور آپ خود کو جرنل محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو افغانستان والے جرنل کہہ رہے ہیں۔ جنرل صاحب، خدا را اس طرف بھی کچھ دیکھیں، یہ نہ ہو کہ یہ دنیا رہ جائے اور ہمارا ایمان، میں نے پہلے آیت پڑھی ہے اس پہ غور و فکر کر لیں، آپ مجھ سے اچھے عالم ہیں، غور و فکر کر لیں کہ کہیں ہم اپنے شناختی کارڈ میں اور اپنے رشتہ داروں میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، اور اللہ کی نظر میں ہمارا ایمان مردود ہو۔ اللہ ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پر طیب اردگان صاحب، ترکی کے صدر، ان تین ملکوں سے امت مسلمہ کو امیدیں ہیں۔ ترکی کے صدر صاحب، اردگان صاحب، آپ نے ارطغرل ڈرامہ بنا کر اور عثمان غازی ڈرامہ بنا کر امت مسلمہ کے بچوں کے اندر جہاد کی روح پھونکی ہے۔ آج گلی میں، بازاروں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں جہاں بھی جائیں، بچوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں، تلواریں ہوتی ہیں، تیر ہوتے ہیں، وہ صلیبیوں کو بھی جانتے ہیں، منگولوں کو بھی جانتے ہیں، وہ مسلمانوں کی خلافت اور قزل الماء کی یہ ساری چیزیں ان کو آپ نے سمجھا دی، ساری امت کو جگا کر آپ سو گئے ہیں۔ آپ کو چاہیے اردگان صاحب، بچیوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی آہ و فغاں کو سنیں اور محسوس کریں۔ یہ وقت مختصر ہے، چلے جائیں گے اس دنیا سے ہم۔ آپ کے پاس بڑی کمانڈ ہے، آپ بڑے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ 32-36 ملکوں کی اسلامی فوج بنی تھی، وہ کھائی کا ایک پروگرام تھا، کھاؤ پروگرام تھا۔ آپ میں سے خدا کرے کوئی ایسا جنرل بنے کہ وہ کھاؤ پروگرام سے باہر ہو اور امت کی پرسان حالی کرے، امت کے درد اور دکھوں کو محسوس کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اپنی طرف سے میں نے چراغ روشن کیا ہے، آپ تک یہ ویڈیو پہنچ گئی ہے، اسے آپ آگے پھیلائیں، اور خدا را کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ کی نظر میرے دل پر ہے، مجھے وہ روتے ہوئے بچے اور ان کی اندر امیدیں نظر آتی ہیں، وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، بلکہ ان کے واضح بیانات آ گئے ہیں، او پاکستان والو، او طالبان، او ترکی والو، او فلاں فلاں۔ عرب ممالک تو اس وقت عیاشیوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا را مسلمانوں، ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے آنسوؤں کو محسوس کرو، یہ نہ سمجھو کہ وہاں چیتھڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے چیتھڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔